بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہو جس طرح پہلے داخل ہوتے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پالے اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد کو معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے ساتھ کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگوں پر تر ہے۔ خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اور دیکھو، قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو، اور خبردار اسراف سے کام نہ لینا۔ اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے۔ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کرنا، اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع یا تنگ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھو، زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق کے قتل بھی نہ کرنا کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلے کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کی بہرحال مدد کی جائے گی، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طرح جو بہترین طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ تمانا ہو جائے، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو کہ یہی بہتری اور بہترین انجام کا ذریعہ ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے۔ اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ قرار دینا کہ اس جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں سب کچھ طرح طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو اب تک صاحب عرش تک پہنچنے کی کوئی راہ نکال لیتے۔ وہ پاک اور بے نیاز ہے اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ باہم رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اور اس طرح ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہے وہ بن جاؤ۔ پس عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ استہزاء میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ شاید قریب ہی ہو جائے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے۔ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لے، کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا۔ یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عذاب کرنے کے لائق ہے، اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ضروریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا کھوٹتا رہوں گا۔ جواب ملا، جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھار کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے؟ یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آندھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پر تمہیں غرق کر دے، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا
پیچھا کر سکے۔ اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور یہ ظالم اس بات کے کوشاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افطرا پر آمادہ کر دیں اور اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لے۔ اور اگر ہماری توفیق خاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے اور پھر ہم زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دوہرا مزہ چکھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف کوئی مددگار اور کمک کرنے والا بھی نہ پاتے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین مکہ سے دل برداشتہ کر رہے تھے کہ وہاں سے نکال دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بھی تھوڑے دنوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اضافہ خیر ہے۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اور یہ کہیے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے دے جو میری مددگار ثابت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اور ہم جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور پیغمبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اسے اٹھا لیں اور اس کے بعد ہمارے مقابلے میں کوئی سازگار اور ذمہ دار نہ ملے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی مہربانی ہو جائے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی اکثر لوگوں نے کفر کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن کے درمیان تم نہریں جاری کر دو، یا ہمارے اوپر اپنے خیال کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی مکان ہو، یا تم آسمان کی بلندی پر چڑھ جاؤ، اور اس بلندی پر بھی ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ ہمارا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور میں صرف ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہدایت کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے ایمان لانے سے کوئی شے مانے نہیں ہوئی مگر یہ کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں ملائکہ اطمینان سے ٹہلتے ہوتے تو ہم آسمان سے ملک ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے خدا کافی ہے کہ وہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی کیفیات کا دیکھنے والا ہے، اور جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں روز قیامت منہ کے بل گونگے اندھے بہرے محشور کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جس کی آگ بجھنے بھی لگے گی تو ہم شعلوں کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اثر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس کا جیسا دوسرا بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ظالموں نے کفر کے علاوہ ہر چیز سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے سب روک لیتے، اور انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو تم کو سحر زدہ خیال کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب معجزات آسمان و زمین کے مالک نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کیے ہیں، اور اے فرعون میں خیال کر رہا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ فرعون نے چاہا کہ ان لوگوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کر دے، لیکن ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو متفرق بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے خود اسے تدریجاً نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس کے پہلے علم دے دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے پھل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، اور وہ منہ کے پھل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں، اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو، اور کہو کہ ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اور نہ کوئی اس کی کمزوری کی بنا پر اس کا سرپرست ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی بزرگی کا اعلان کرتے رہو۔ صدق اللہ العلی